السلام علیکم ویورز، آپ کا میزبان شہزاد ذوالفقار CRSS کے لیے پلیٹ فارم سے حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ 4 پینلسٹ ہیں جو ہم گفتگو کریں گے معاشرے میں ایک افراتفری آپ کہہ لیں، معاشرے میں نامواری کہہ لیں، معاشرے میں آپ کہہ لیں کہ عدم ایک برداشت جو شاید ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ سوشل کوہیشن یعنی ایک معاشرے میں کیوں ایک دوسرے سے ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ایتھنک وائز اگر آپ دیکھیں، ریلیجس وائز آپ دیکھیں، شاید سیگریٹیرین آپ اس میں دیکھیں کہ ایک تھوڑی سی نامواری ہے اور ایک دوسرے سے دوری ہے۔ تو آج جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں وہ فیکلٹی ممبرز ہیں، مختلف یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ان کا تجربہ ہے، اور میرے ساتھ جو کو ہوسٹ ہیں وہ بھی ان کا نام بھی شاید کوئی نام ایسا نہیں ہے کہ آپ نام اس کو جانتے ہوں۔ ان کا ایک تجربہ بھی ہے، کافی وومن امپاورمنٹ کے لیے بڑا کام کرتی رہی ہیں، لائرز ہیں، اور انٹرنیشنل ورکشاپ میں، نیشنل مختلف فورمز پہ ان کا ایک تجربہ ہے۔ وہ میرے ساتھ کو ہوسٹ کر رہی ہیں اس پروگرام کو۔ میں اپنے کو ہوسٹ کو دعوت دوں گا کہ وہ پہلا کویشچن پوچھیں ہمارے پینلسٹ سے۔ بہت شکریہ شہزادہ صاحب اور تمام ہمارے معزز فیکلٹی ممبران جو آج ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ سماجی ہم آہنگی بیسکلی ایک سماج کو جوڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہم بلوچستان سے لے کر پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ یا پھر گلگت بلتستان ہر جگہ دیکھتے ہیں تو ہمیں سماج میں ایک بے چینی، ہر طرف افراتفری نظر آتی ہے، اور اس کی کئی سیاسی یا سماجی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ قانون یا آئین کی بالادستی میں میں محترمہ نائب خان سے یہ سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ قانون اور آئین کی بالادستی آیا اس کی ناکامی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو افراتفری ہر دن بڑھ رہی ہے، یا پھر اس کی کوئی اور وجوہات آپ کے نظر میں ہیں؟ اگر بات کی جائے جوڈیشری سسٹم کی جو ہمارا ہے، تو بیسکلی یہاں ایشو یہ ہے کہ ہماری جو کیسز ہوتے ہیں کافی ٹائم تک مطلب چلتے رہتے ہیں نا۔ جسٹس جو ہوتا ہے ڈیلیڈ جسٹس ہے، جسٹس ہمیں جلدی نہیں ملتا، اور ایون ایسے بھی کیسز ہے زمین کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے، اور زمین کی جو پرائس ہے وہ اتنی پرائس نہیں ہوتی، لیکن جو اپوننٹس ہیں دو وہ اتنی اماؤنٹ خرچ کر لیتے ہیں اس کیس پہ، اور اس کیس کا فیصلہ تب بھی نہیں آتا، اسٹل وہ ڈیلیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ایشوز ہیں کہ ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری سوسائٹی جو ہے ایسے پریویل کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ نائب صاحبہ۔ ہم آتے ہیں محمد صادق صاحب کی جانب، اور یہی اپنا سوال رکھتے ہیں کہ عموماً ہمارے لوگ جیسے قانون کی رسائی لوگوں کو بڑا مسئلہ ہے، ڈیلے جو ہے وہ کہتے ہیں ڈیلے ڈیفیٹ ایکویٹی، لوگوں کا حق مارا جاتا ہے۔ تو میڈم نے بتایا کہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ سماجی ہم آہنگی پیدا نہیں ہو پا رہی، رول آف لا کا پختہ ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو لبرل ڈیفینیشن ہے یا جو کالونیل ڈیفینیشن ہے رول آف لا کا، وہ ہماری موجودہ ڈیموکریسی سے شاید اس کا میچنگ نہیں ہو پا رہا، تو اس کی کوئی ریزن ہو سکتی ہے جو آج تھینک یو سو مچ جلیلہ، آج مجھے انوائٹ کیا CRSS کے پلیٹ فارم سے میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں آپ کو بہت سارے کلچر، ریلیجن اور ایتھنک بیس پہ جو ہیں لوگ ملیں گے۔ اس میں یہ ہو گیا کہ ہم میں عدم اور برداشت کا جو ہے مادہ پیدا کرنا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ جو ہے آپ کو مختلف کلچر کے ساتھ آپ کا رشتہ واسطہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جس ادارے میں ہم کام کرتے ہیں، جس علاقے ریجن سے ہم تعلق رکھتے ہیں، یہاں ہمارا واسطہ ہر کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تک کمیونٹی بیس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عدم اعتماد اور ریلیجن کو اپنے ایکسیپٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے تہذیب کو رسپیکٹ دینا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے، تو اس بیس پہ جو ہے ہم قانون کو بھی جو ہے
طاقتور بنا سکتے ہیں. جب ہم ریلیجیس بیس پہ جو ہے تضادات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم ادر کنٹریز سے جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس میں یہ ضروری یہ ہے کہ ہم جس خطے میں بھی رہ رہے ہیں تو وہاں آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے, ہر کلچر کے لوگ ملیں گے, ہر مذہب کے لوگ ملیں گے. تو یہاں پہ جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے, ایک دوسرے کے مذہب کو بھی رسپیکٹ دینا ہے. تو اس بیس پہ جو ہے ایک پیسفل معاشرہ جو ہے ہم گزار سکتے ہیں. اور جہاں تک لا کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ جوڈیشری کا جو سسٹم ہے بلوچستان میں, یہاں پہ جو ہمارے رولر ایریاز ہیں, سپریم جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے ایک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی جو ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جائے تاکہ ایک بندہ جو ہے جس کے کیسز چل رہے ہیں مختلف علاقوں تک, تو وہاں پہ اس کے جو ہے کیسز ڈیل ہوں. اور کوشش کیا جائے کہ گورنمنٹ کیسز کو جلدی سومو ٹیشن لے لے کہ جن کے کیسز پینڈنگ میں ہیں تو ان کا فیصلہ جلدی سنایا جائے. ہم دوسرے چیزوں پہ جو ہے سو موٹو ایکشنز تو لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہوا, لیکن ہم ان چیزوں پہ بھی سو موٹو ایکشن لے لیں کہ جو کیسز پینڈنگ میں ہیں لوگوں کے جو ولیج سے تعلق رکھتے ہیں, رورل ایریا سے, تو ان کو بھی جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. تو اگر یہ چیز ہوگا تو یقیناً ہم ایک خوشحال معاشرے میں جو ہے زندگی گزار سکتے ہیں. بہت شکریہ. میں پوچھتا ہوں ماجد صاحب سے, عبد الماجد صاحب, آپ کا ایک تجربہ ہے, ینگ آپ ہیں, کیا دیکھتے ہیں, آپ کی آبزرویشن کیا ہے کہ کیوں معاشرہ ہمارا عدم برداشت کی طرف جاتا ہے؟ مائنورٹیز کے ساتھ روز آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ اخبارات میں رپورٹ ہوتے ہیں, بہت سے ایسے ہیں کہ اخبارات میں رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہیں, کہ ایک ان کو ایک ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے, ایک لوور کاسٹ سمجھا جاتا ہے. اور سندھ میں اگر آپ دیکھیں, پنجاب میں دیکھیں, آئے روز فورسڈ آپ کہہ لیں کہ ان کی جو ہے وہ کنورژن بھی ہے. آپ اس کی کیا صورتحال دیکھتے ہیں, اور یہ بھی بتائیں کہ آپ جیسے لوگوں کا کیا رول ہو سکتا ہے کہ اس چیز میں آپ کتنی مدد کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہوں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ سر. بینگ اے ٹیچر ہم فیس کرتے, اسٹوڈنٹس کو گائڈ بھی کرتے, دیٹ از ٹالرنس, جو ایک ایکسیپٹینس کا مادہ ہے. سیکنڈلی یہ کافی سینسٹیو ٹاپک ہوتے ہیں, اگر اس میں سے آپ تھوڑے سے ادھر ادھر ہو جاتے سو لوگ اس کو نیگیٹو میننگ لے کے آپ کے اگینسٹ بھی ہو سکتے. آپ ایز اے ٹیچر آپ ایک پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہو, وہ اس کو جو ہے اگین باہر لے جا کے اگین. اینڈ جہاں تک فورس کنورژن کی بات رہی, کوئی بھی ریلیجن آپ کوئی بھی ریلیجن اٹھائیں گے, دے وڈ ناٹ پریفر کہ آپ کسی کو بھی فورس کر کے لائے. اگر پریویس ہسٹری میں بھی چلے جائے, ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, انہوں نے اپنے ایکشن سے لوگوں کو کنورٹ کیا ہے. ہی نیور فورسڈ اینی ون. آپ میں سے ہم میں سے مطلب ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج کل کو جو ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ ایکسٹریمزم, ہم لوگ ہر چیز کو جو ہے پیک پہ لے جاتے اور دوسرے کے اوپینین کو ہم سنتے ہی نہیں ہیں. میں اپنے جو فورتھ پینلسٹ مس جعفر سے میں بات چاہتا ہوں کہ ایک کویشچن ان سے کروں کہ بینگ اے وومن, آپ ایک ورکنگ وومن ہیں, کتنی مشکلات ہوتی ہیں, یا آپ خود ایز اے وومن کیا دیکھتی ہیں کہ ہمارے میڈیا میں, معاشرے میں, یونیورسٹی میں وومن کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں اور کیا ہرڈلز ان کے لیے ہیں؟ وومن کے امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے, سب یہ کہتے ہیں کہ وومن کی امپاورمنٹ بھی ہے, اور ان کو اسمبلیوں میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, شاید 17% بیٹھی ہوئی ہیں اس میں اسمبلیز میں, اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں تو شاید 33% ان کی وہ تھی. کیا وجہ ہے کہ اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ وومن شاید اس طرح سے ان کے لیے ہرڈلز معاشرے میں بہت زیادہ ہیں, ابھی تک بھی شاید شہروں میں تو اگر کچھ ہو, لیکن انٹیریئر میں بہت ان کے لیے وہ ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ ہرڈلز کیا ہیں ان عورتوں کے لیے جو کام کر رہی ہیں, ایک کسی پیشے سے وابستہ ہیں, اور ان عورتوں کے لیے جو بالکل ابھی تک دیہاتوں میں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں؟ تھینک یو سر فار آسکنگ دس. سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ نے مجھے کہا جو خواتین دیہات میں ہوتی ہیں یا لیس ڈیولپ ایریاز میں ہوتی ہیں, ان کا کیا رول ہے سوسائٹی میں, یا ان کو ان کے حق یا حقوق نہیں ملتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہ جو ہے ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے کہ وہ ایون میں کیونکہ ایجوکیشنل سیکٹر سے ہوں, تو میں نے ایسی بچیوں کو بھی دیکھا ہے جو بتاتے ہیں کہ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو ٹو کالج اور یونیورسٹیز, کیونکہ اس کو
ایک صحیح چیز نہیں سمجھا جاتا یا اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی. تو ڈیفینیٹلی جب ایک بچی پڑھنے نہیں آ سکتی تو اپنے باقی حقوق کہاں سے حاصل کرے گی. اور پیٹریارکل سوسائٹی کی وجہ سے جو ہماری میل ڈومیننٹ سوسائٹی اس میں جو فادر بول رہے ہیں, بھائی بول رہے ہیں یا چچا زاد بول رہے ہیں تو ان کو ایسے ہی کرنا. ایون ان کی شادیاں بھی انہی کی مرضی سے ہوتی ہے چاہے وہ چاہیں نہ چاہیں. جہاں ہم ورکنگ وومن کی بات کرتے ہیں تو ورکنگ وومن آ تو گئی ہیں پلیٹ فارمس پہ, مگر پھر بھی ابھی تک ہم پہ وہی میل ڈومیننسی. اگین یہ نہیں ہے کہ مردوں کے خلاف ہوں تو یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں, یہ ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے اس کا ایک خاصہ ہے کہ, اور وہ ہمیں ایون جب ہم کسی بھی یونیورسٹی میں کام کریں, کالجز میں, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہم نے کرنا ہے کیا ہم نے نہیں کرنا. ہم اسمبلیز میں چلے گئے ہیں, جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ سب سے زیادہ ان کو جو ہے ان کے حقوق ملے ہوئے ہیں. سر اس طرح بالکل بھی نہیں ہے. اگین بہت سارے سوشل ایشوز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جو انہیں روک رہی ہوتی گھر کی طرف سے, ایون ورک پلیس پہ. تو دیٹس وائی. یہ بتائیں کہ جو چیزیں ابھی آپ ذکر کر رہی تھی یہ تھوڑا مختصر سا بتائیں کہ جو ہمارا ٹاپک ہے جی سوشل کوہیشن, جی اس میں کتنی بڑی رکاوٹ ہیں یہ چیزیں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی؟ سر ڈیفینیٹلی جب خواتین کو یہی نہیں پتہ کہ ان کے بیسک رائٹس کیا ہیں, چاہے وہ ریلیجن نے دی ہیں یا سوسائٹی نے دیے ہیں, تو جب انہیں یہی نہیں پتہ وہ سنتی انہی لوگوں کو ہیں جو ان کے قریب ہیں, ٹھیک ہے نا. تو سر جب ان کو نہیں پتہ تو کوہیشن میں کیا, سوشل کوہیشن میں کوئی رول پلے کر سکیں گے جب ان کو خود ہی نہیں پتہ کہ میرے رائٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے نا سر. تو ڈیفینیٹلی جب انہیں کچھ نہیں پتہ تو سوشلی ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے. تھینک یو. میں آتی ہوں نایاب صاحبہ کی طرف. اسی سیم ٹاپک کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہتی ہوں. جو سماجی ہم آہنگی ہے, جیسے جس سماج میں ہم آہنگی نہیں ہوتی وہاں پھر کرائسس ہوتا ہے, کانفلکٹ ہوتا ہے, بدامنی ہوتی ہے. اس کی بنیادی جو اساس ہے کہ ہم آہنگی پیدا ہو, اس میں خواتین کیا کردار ادا کر سکتی ہے ایز جیسے آپ ٹیچر ہے یا پھر ایز جو فیمنسٹ سوچ رکھنے والے خواتین ہیں, یا پھر گھروں میں ہماری جو مائیں ہیں, بہنیں ہیں, یہ سوسائٹی میں ہم آہنگی پیدا کرنے میں ان کا کیا کردار ہے؟ اچھا, اگر میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کروں, ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم بیسکلی بات کر رہے ہوتے ہیں جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, جہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں. جیسے اپر مڈل کلاس ہے یا ایلیٹ کلاس ہے تو وہاں شاید یہ ایشوز تھوڑے سے کم ہونا, تو ہم کہتے ہیں یہاں وومن امپاورمنٹ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر ہم جس طرح سر نے بات کی انٹیریئر سائڈ پہ جائیں تو یہ ایشوز وہاں بہت زیادہ ہیں, پریویل کر رہے ہیں. اور وومن امپاورمنٹ پہ ہمیں جہاں کام زیادہ کرنا چاہیے دیٹ از لوور مڈل کلاس اینڈ لوور کلاس. یہ دو ایسی کلاسز ہیں جہاں ہمیں کام کرنا چاہیے. بینگ اے فیکلٹی ممبر یونیورسٹی آئی تھنک ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں, لیکن جہاں ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں آئی تھنک اسکولنگ سے یہ چیز سٹارٹ ہونی چاہیے. مطلب یہ کنسیپٹس, یہ آئیڈیالوجی جو ہے اسکولنگ سے اگر سٹارٹ کی جائے وہ زیادہ بیٹر ہے, کیونکہ یونیورسٹی لیول پر یا کالج لیول پر جب یہ آتے ہیں تو ان کی گرومنگ تو ایک ہو چکی ہوتی ہے, ایک ان کی آئیڈیالوجی کنسیپٹ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. اس لیول پہ اس کو چینج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتی ناممکن ہوتا ہے, میں کوشش کر رہی ہوں, مجھے سے اور بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں, بٹ آئی تھنک اگر اس کو اسکول لیول پہ کر لیا جائے, انیشیل لیول پہ کر لیا جائے تو وہ زیادہ بیٹر ہوگا. تھینک یو. میں صادق آپ کی طرف آتی ہوں. ہم جانتے ہیں کہ سماجی ہم آہنگی ہر طبقے کے لیے ضروری ہے, چاہے مرد ہے, عورت ہے, بچہ ہے, سیاسی ورکر ہے, سوشل ایکٹیوسٹ ہے, وکیل ہے, ہر طبقہ فکر کے لیے. مگر عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم خواتین کے حقوق کے لیے کوئی آواز اٹھتی ہے یا کوئی خاتون کسی مسئلے کو اجاگر کرتی ہے, اس کو بہت زیادہ بیکلیش یعنی پھر سماجی جو عدم برداشت ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے بنسبت اس کے جو جو ہمارے مرد کوئی بیانیہ رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جلسوں میں مرد جنگ کا بھی اعلان کرتے ہیں, مگر جب کوئی خاتون اپنے حق کی بھی بات کرتی ہے تو ان کے خلاف بھی بہت زیادہ ایک نریٹو, ایک ہیٹ کی
आइडियोलॉजी वो प्रमोट होती है, और उसका भी यही एक रीज़न तो कि समाज में हमारी नहीं है। एज अ फैकल्टी मेंबर जब आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप किस हद तक चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव माशरा बनाने में ये जो जितने भी सेगमेंट्स है सोसाइटी का, उसको एक कैसे इंक्लूड किया जाए ताकि टॉलरेंस के साथ साथ रिस्पेक्ट की भी प्रोमोशन हो? हम अपने मुआशरे में जब तक ख़वातीन को एजुकेशन की तरफ नहीं लाएंगे तो इस तरह के केसेस, इस तरह के इश्यूज़ आपके सामने आएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग हम घर से लेते हैं कि अगर हमारे घर में बेटियां, अम्मी या हमारे कज़न जितने ख़वातीन हैं, अगर हम उनको सही एजुकेशन दे देंगे, कहते हैं कि अगर आप एक ख़वातीन को एजुकेशन देंगे तो पूरे ख़ानदान को आप एजुकेट कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे की तरबियत जो है माँ के ऊपर है, और औरत एज़ अ मदर रिप्रेजेंट कर रही हैं, एज़ अ डॉटर रिप्रेजेंट कर रही हैं, एज़ अ वाइफ रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो हर करैक्टर में मौजूद हैं सोसाइटी में। मेल जो है उसके अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं और ख़वातीन के अपने रोल्स होते हैं। तो अगर मदर एजुकेटेड होगी, अगर ख़वातीन एजुकेटेड होगी तो वो अपने राइट के लिए वॉइस भी उठा सकती है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत सारे ऐसी ख़वातीन जो हैं एजुकेटेड मिलेंगे जो राइट और रॉन्ग को बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल आप है कि आपने जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जो है ख़वातीन के हक़ के लिए जो है आवाज़ उठाई है, अब भी उठा रही है। इस तरह के आपको इस प्लेटफॉर्म पे फ़ीमेल मिल रहे हैं, तो हमें फ़ीमेल को हर फील्ड में जो है उजागर करना चाहिए। आपको मेडिकल में भी ऐड करना होगा, आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी ख़वातीन को जो है राइट्स देने हैं, आपने नेशनल एंड प्रोविजनल असम्बली में भी। अब बलूचिस्तान में इलेक्शन हो जाते हैं, आपको बहुत कम ऐसे ख़वातीन हैं जो अपने इलाके से इलेक्शन लड़ रही होगी, तो हमें इन ख़वातीन को प्रमोट करना चाहिए। अब इस तरह के सेशंस में जो है यही वॉइस हम भी उठाते हैं कि ख़वातीन को अपने एजुकेशन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सियासत के लिए जो है आगे आना चाहिए। जब तक ख़वातीन नहीं आएंगे आगे तो उनके राइट्स को दबाया भी जाएगा। तो ख़वातीन को चाहिए कि वो सबसे पहले जो है एजुकेशन को अपने हाथ में ले लें, क्योंकि जब तक मुआशरे में आप एजुकेशन नहीं देंगे तो यकीनन एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं है। थैंक यू जी। अब्दुल माजिद साहब, मैं आपसे वुमेन राइट्स की बजाय रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही तरह के क्वेश्चन आपसे ना किया जाए या उनसे। कानून बनते हैं, कानून पे अमल नहीं होता। वुमेन राइट्स के, चाइल्ड राइट्स और एक्सट्रीमिज़म, उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो रूल ऑफ लॉ का कितना रोल है एक अच्छे माशरे को बनाने में, और जो हमारा मौजू है कि एक सोशल कोहेशन के तमाम माशरे के तमाम तबकात को जोड़ के रखे और बेहतरी की तरफ जाए, ये मुल्क भी तरक्की करे और माशरा भी तरक्की करे। सर बेसिकली रूल ऑफ लॉ, जैसे आपने कहा, हमारे पास बहुत अच्छे रूल्स हैं, लेकिन किताबों की हद तक, जैसे कि आपने कहा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और लॉ की एक अजीब बात है कि गुस्से की एक लॉ की अजीब बात है, वो सिर्फ गरीबों पे आती है, अमीर पे नहीं आती। तो जैसे कि रिसेंटली आपने देखा डिफरेंट जगह से कि कुछ लोगों के लिए जो है एनी टाइम कुछ भी हो सकता है, लॉ भी चेंज हो सकता है इन नाइट। और आपके जो है जो एक इदारा है जिसे मैम का भी ताल्लुक़ है, मतलब जुडिशरी, उससे हम सबको उम्मीद होती है कि दे विल हेल्प अस। लेकिन आज भी एक शॉर्ट फिल्म चली इसी बारे में, तो जब एक वकील के पास आप एक छोटा सा केस भी लेकर चलते, सो वो एक कैलकुलेटेड अमाउंट आपको पहले से एडवांस में बता देता है कि दिस इज़ द अमाउंट और इसमें इतने साल मिनिमम एक्सपेक्टेड है। जैसे कि आज मैम ने भी सर्च किया और 2-3 और लोगों ने भी, गूगल के मुताबिक 55,000 केसेस स्टिल पेंडिंग। तो एक सिंपल सी बात है कि जब तक आप हर इंसान को, हम जितने बंदे बैठे हुए, अपार्ट फ्रॉम आवर रिलीजन, कास्ट, जो भी हमारे लेवल, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, व्हाटसोएवर, उससे बढ़कर जब हम फैसले करेंगे तब शायद जो इक्वलिटी का एलिमेंट है वो डेवलप हो सकता है। वरना इसी तरह गरीब तबका अमीर की जगह चक्की पिसता रहेगा, और एक जो राइट है जो हम सब का है एज ए ह्यूमन, वो हमें नहीं मिलेगा। मुझे थोड़ा सा, मैं आपसे ये जानूंगा, एक्सट्रीमिज़म के तो कई वो एक शक्ल है,
यूनिवर्सिटी में भी बैठे बैठे मैं आपसे बहस करते हुए और किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और इतना शोर शराबा करूं और आपसे शायद वायलेंस पे भी उतर आऊं या कम से कम एब्यूज़ करना शुरू कर दूं। और यूनिवर्सिटीज़ में भी आप ये देखते हैं, आप कॉलेजेस में भी देखते हैं, आप मुख्तलिफ शायद फोरम्स पे भी ये देखते हैं। उसको काउंटर करने के लिए एक उस्ताद का क्या रोल होता है? सर, उस्ताद का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि हम खाली क्लासेस में जाके जो है कोर्स कंटेंट पढ़ाने नहीं जाते, बल्कि मैं बेसिकली अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँगी नामल। हमारे जो रेक्टर हैं मोहम्मद जाफ़र साहब, उन्होंने इस चीज़ पे बड़ा काम किया है और वो हमें यही कहते हैं कि आप लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप एटलीस्ट 10 मिनट स्टूडेंट्स के साथ एथिक्स पे बात करें, उनके राइट्स के बारे में बात करें, उनको क्रिटिकल थिंकिंग दें, उनको एवेल्यूएट करना सिखाएं। तो सर हम इस तरह प्रैक्टिस करते हैं और मैंने बहुत चेंज देखा है इन सालों में, स्पेशली इन बलूचिस्तान। तो सर हम कर सकते हैं। टीचर्स का रोल खाली ये नहीं है कि वो आए लेक्चर दें चले जाए, नहीं, वो मेंटोर्स हैं, वो मेंटोरिंग कर सकते हैं और वो एवरी डे अगर उनका 1 आवर की क्लास है तो 10 मिनट्स दे कैन गिव और वो एक माशरे में चेंज ला सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो हमारा निसाब है एज अ फैकल्टी मेंबर, एज अ टीचर, जब आप देखते हैं, क्योंकि 2014 का गरीबन पेशावर चर्च अटैक के बाद से जस्टिस तसर्रुफ हुसैन जिलानी का एक जजमेंट था कि जो हमारा निसाब में तशद्दुदाना है, तो आपको क्या लगता है कि निसाब को कितना इंक्लूसिव होना चाहिए, उसको समाजी हमांगी को प्रोमोट करने में, ख़ासकर माइनॉरिटीज़ का जो प्रोटेक्शन है, उसको जब हम नज़र में देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारा मौजूदा निसाब सोशल कोहिजन को प्रोमोट करती है या नहीं करती है? निसाब जो है मुझे लगता है एक सोसाइटी में जिस तरह के लोग रह रहे हैं, जिन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है, मतलब उनको कंसिडर करके निसाब जो है उसमें चेंजेस लानी चाहिए ना। मतलब जिस तरह की कंडीशंस हैं, करंट कंडीशंस हैं, उनको देखते हुए टाइम टू टाइम जो है निसाब में चेंजेस होने चाहिए। और जहाँ तक बात एक्सट्रीमिज़म की है, एक्सट्रीमिज़म जो प्रिवेल कर रहा है वो बहुत सारी चीज़ों में एक्सट्रीमिज़म प्रिवेल कर रहा है। बीइंग अ फैकल्टी मेंबर मैंने क्लासरूम में देखा एक्सट्रीमिज़म। आप टॉपिक से हट के अगर कुछ स्टूडेंट्स को समझाते हैं, एथिक्स समझाते हैं, दे आर नॉट विलिंग, वो सुनने को तैयार नहीं है। मतलब अब हम स्कूलिंग से ही स्टार्ट करते हैं। बच्चे जो हैं स्कूल में साइंस तो पढ़ रहे हैं आजकल, लेकिन एथिक्स कोई नहीं पढ़ रहा, ना उनको पढ़ाई जाती है। और वही बात दोबारा मैं करना चाहूँगी कि जब यूनिवर्सिटी लेवल पर हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो मतलब उनकी ग्रूमिंग हो चुकी होती है, इस स्टेज पर उनको मोल्ड करना बड़ा मुश्किल है। मतलब जब वो बच्चे होते हैं स्कूल लेवल पर ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ताकि ये जो आइडियोलॉजी है उस स्टेज पे इनकी डेवलप हो जाए। फिर जब वो हमारे पास आते हैं, वट एवर बिहेवियर दे आर हैविंग, एक्सट्रीमिस्ट है जो भी है, उस स्टेज पे यूनिवर्सिटी लेवल पे उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। हम कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं करते, बट आई थिंक काफ़ी मुश्किल है। अमूमन साबित साहब, अमूमन देखा गया है कि जो एक्सट्रीमिज़म है उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक रूल ऑफ लॉ से भी जुड़ा हुआ है। अमूमन हमारे यहाँ 2 बयानियाँ भी हैं मुल्क में कि इसने कुछ किया है तो ऐसा हुआ है। मिसाल के तौर पर जब हम केसेस देखते हैं इनफोर्स डिसअपियरेंसेस की, या सोसाइटी में मॉब लिंचिंग होता है, दंगे होते हैं, कोई किसी को मिल के गिरोह मार देता है और फिर वो सब उसको ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट माइंड है, जो एक नैरेटिव है कि कुछ किया है तो ऐसा हुआ है, और जो दूसरा जो हमारे मुल्क के आईन और कानून हैं, इनको कैसे इनकी रिलेशनशिप को कैसे देखा जाए और फिर इसके हल निकाली जाए ताकि मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती। थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये है कि हमने अपने निसाब में प्राइमरी और मिडल लेवल पे जो है इन चीज़ों को ऐड करना है। अब हम बच्चों को जो है लॉ से रिलेटेड जो है प्राइमरी लेवल पे कोई भी सिलेबस नहीं है, ना उनको लॉ का पता है, ना उनको राइट्स का पता है,
اور ہمارے جو سلیبس ہے اس میں بھی کنفلکٹ ہیں. آپ کے پرائیویٹ سکولز ہیں یا کالجز ہیں ان کا سلیبس الگ ہیں, آپ کے گورنمنٹ کے ہیں وہ الگ ہے, آپ کے فیڈرل کے الگ ہیں. تو جب اس طرح کا نصاب ہوگا تو یقیناً ایک یونیورسٹی لیول پہ یہ بچے آ جاتے ہیں تو سب سے بڑا کنفلکٹ وہاں پہ ہے ان کے سلیبس میں. گورنمنٹ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ تمام سلیبس ایک کو پرائیویٹ فیڈرل, لیکن میرے خیال میں ابھی تک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے اپروو نہیں ہوا ہے, شاید کچھ ایشوز کی وجہ سے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم نے پرائمری لیول پہ, لو لیول پہ جو ہے جب تک آپ مائنڈ سیٹ کو کلیئر نہیں کریں گے بچوں میں, اور ریجنل جو لینگویجز ہیں اس میں جو ہے ہم اپنے میسیج کو بہتر طریقے سے کنوے کر سکتے ہیں, پرموٹ کر سکتے ہیں, اور اس سوسائٹی کو بہتر طریقے سے کیا کر سکتے ہیں, اپنے رائٹس کا بتا سکتے ہیں انہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے ہم نے پرائمری لیول پہ جب ہم کنٹرول کریں گے تو یہ جب آگے آ کے کسی ایسے سٹیج پہ جا کے تو اس طرح جو ہے آپ ایکسٹریمزم کو جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کبھی کبھی ہو جاتا ہے, ایک ریلیجن سے دوسرے ریلیجن کے درمیان کنفلکٹ ہو جاتا ہے, تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے برداشت ہونی چاہیے اور چیزوں کو پازیٹیو اینگل سے دیکھنا چاہیے. تو ٹیچر کا بڑا رول ہوتا ہے کہ چینج لانے والے معاشرے میں بھی ٹیچرز ہوتے ہیں, کیونکہ ٹیچر کے ہی اس پروسیس فلٹر ہو کے جو ہے لوگ ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں. آپ کو جتنے جرنلسٹ ملیں گے, ڈاکٹرز ملیں گے, لائرز ملیں گے, تو ان سب کا تعلق انسٹیٹیوشن سے ہے, اسکول سے ہے, کالجز سے ہے, یونیورسٹی سے, اکیڈمی سے ہے. تو اس پروسیس کو ہم نے تھوڑا بہت برابر کرنا. شکریہ صادق صاحب. صادق صاحب نے بڑا ماجد صاحب بات کی کہ کس طریقے سے کیا ان کا رول ہونا چاہیے ٹیچرز کا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ میڈیا کا رول کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا جس میں شاید ابھی وہ ناپختگی ہے, رسپانسبلٹی نہیں ہے. آرام سے کسی نوجوان نے آرام سے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, مجھے گالیاں پڑیں گی, انہوں نے بھی گالیاں دی اور اس طرح وہ چلتا ہے. میڈیا کا کیا رول ہو سکتا ہے جو اس وقت آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے, اپنا رول جن ہم خرابیوں کی ذکر کر رہے ہیں, کیا وہ اس پہ اویئرنیس کریٹ کرنے میں کامیاب رہا ہے یا نہیں؟ سر بیسیکلی اگر سوشل میڈیا یا ویسی جتنے بھی نیوز چینل ہے اوور آل اس کی بات کی جائے, ہر کوئی جو ہے مطلب اس میں فری ہے, فری ول ہے. بیسیکلی سوشل میڈیا میں ہم سب فری ہے اپنی اوپینین شیئر کرنے کے لیے, لیکن اس میں سب سے بڑا جو میرے نزدیک جو ایک مسئلہ ہے وہ ہم لوگ بیک اینڈ پہ کسی چیز کو ویریفائی نہیں کرتے. مجھے کوئی چیز مل گئی ہے, کوئی بھی ہو گیا, کوئی بھی پوائنٹ ہو گیا, میں اس کو وداؤٹ این انویسٹیگیشن, وداؤٹ این اوتھینٹک سورس میں اس بات کو آگے فارورڈ کر دوں گا 10 لوگوں کے ساتھ. سب سے بڑا جو سوشل میڈیا میں جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے نہیں. وی جسٹ سیٹ کہ فار ایگزامپل پولیٹیکل لیڈر نے XYZ نے دوسرے قوم کے بارے میں, دوسرے کاسٹ کے بارے میں یہ بات کہی, وی ڈونٹ کنفرم, ہم ہیٹ کو اور پھیلاتے کہ اس نے یہ بات کی تو آپ اس کے اگینسٹ یہ بات کریں. مین اسٹریم میڈیا کیسے آپ سمجھتے ہیں؟ سر مین اسٹریم میڈیا میں بھی سوری ٹو سے, لیکن سم ہاؤ ان کو بھی ایک مسالہ چاہیے, ایک تڑکا چاہیے کہ وہ پروموٹ ہو. ہمارے معاشرے کی جو سب سے ایک بری چیز ہے وہ ہماری یہ کہ ہم نیگیٹو مارکیٹنگ بہت زیادہ پروموٹ کرتے اور بہت ایزیلی ہو جاتی ہے. کوئی اینکر اگر کوئی غلط بات کرتا ہے, کوئی مسہیپ کر دیتا ہے تو وہ بہت جلدی وائرل ہوتا ہے بنسبت وہ کہ جو اینکر ایک پوری ڈیٹیلڈ جو ایک پروگرام کر رہا ہوگا, ریسرچ کر کے آئے گا, اوتھینٹک سورس سے چیزیں لائے گا, لیکن جب وہ بات کرے گا وہ اتنی زیادہ پروموٹ نہیں ہوگی. لیکن ہاں اگر اس سے کوئی مسٹیک ہو گئی, کوئی نیگیٹو بات ہو گئی, کسی کے بارے میں مسہیپ ہو گئی, جسٹ ایک انسان ہے, ہیومن ایرر کوئی آ گیا, تو وہ چیز سیکنڈز میں وائرل ہو جاتی. تو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ. سیکنڈ جو میڈیا رول پلے کر سکتا ہے وہ ہمارے میڈیا والے فار ایگزامپل اسکالرس کو بلاتے, اسلامک اسکالرس کو ہی لے لے ڈفرینٹ کاسٹ کے, پھر ان دونوں کو ایک طرح سے جان بوجھ کر کوئی ایسا اوپینین پوائنٹ وہ ریز کر دیتے کہ وہ دونوں اگریسو ہو جاتے, جس کی وجہ سے چینل ریٹنگ ہائی ہو جاتی. سیم از دا کیس ود دا پولیٹیشین, کسی ایک اے پارٹی کو بی پارٹی کو بلا کے دونوں کو اوپینین لیتے ہیں. آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا, لیکن ہمارے جو میں کیونکہ میڈیا سے ہوں, میڈیا بھی یہ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ دیکھتے ہیں ان کی ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے. اگر پروگرام ٹھیک نہیں پیش کر رہے ہیں تو وہ نہ دیکھیں ان پروگرام کو, ریٹنگ فوراً کم آ جائیں گی, ہمارے پاس فیڈ بیک آ جائے گا. میم آگے بڑھتے ہیں, میرے خیال میں لاسٹ کوشچن میں آپ سے کرتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بلوچستان کے اپنے پچھلے جواب میں وہ دیا, بلوچستان کے نوجوان آپ نے کہا کافی ہیں اس ایک
کیا امید کی جا سکتی ہے؟ پہلے کہتے تھے کہ اتنا پڑھا لکھا آپ کے بلوچستان کے نوجوان نہیں، اب تو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور وہ ٹینڈنسی ان میں وہ ڈیولپ ہوئی کہ ان کو واپس مین اسٹریم میں لانے کے لیے، تاکہ وہ سوشل کوہیشن کی طرف یا مددگار ثابت ہو اس ٹرینڈ کو ڈیولپ کرنے میں. سر ایکچولی ہم نے سوشل کوہیشن کی بات کی. اگر بلوچستان کا بچہ آج آگے آ گیا ہے تو ابھی بھی ان کی جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ سیم ہیں. یہ میں کل کی بات کرتی ہوں کہ میں خود ایک سبجیکٹ جو ہے ہیومن رائٹس اینڈ سٹیزن شپ پڑھاتی ہوں، تو اس میں نے بہت ساری چیزوں کی بات کی، سوشل کوہیشن کی بھی ہم نے بات کی، مگر اسٹوڈنٹس نے جب بعد میں فیڈ بیک دیا تو ان کا وہی تھا کہ جو ان کی آئیڈیالوجیز بنی تھی وہ اس سے ہٹ نہیں رہے تھے. تو سر ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اس میں مزید وقت لگے گا اور ہمیں اپنی کوشش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے، اور امید ہے کہ اگلے چند سالوں میں ہم ضرور سوشلی جو ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوں گے اور یہ سارے ڈفرینسز جو ہم میں ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ. ہم اپنے پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ویورز، ہوپ فلی ڈسکشن ہم نے تمام جو ہمارے پینلسٹ ہیں انہوں نے اپنے ویوز شیئر کیے، آپ کو پسند آیا ہوگا یہ ڈسکشن اور یہ سلسلہ. اپنے میزبان شہزادہ ذوالفقار کو آپ اجازت دیجیے. اسی طرح کے پروگرام کے لیے پھر ہم حاضر ہوں گے. شکریہ. ہم اپنے تمام پینلسٹ خاص کر شہزادہ صاحب کا مشکور ہے کہ انہوں نے اتنا اچھا پینل لیڈ کیا میرے ساتھ. باقی سماج جو ہے صرف برداشت سے نہیں چلتی، برداشت کے ساتھ احترام کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی ہی یہاں کو ایکسٹریمزم سے، یہاں کی جو ناانصافیاں ہے، یہاں پر جو مذہبی اقلیتوں کی جو حقوق کی پامالی ہے، یا پھر اگر کوئی خواتین کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہے، ان سب کو ختم کرنے میں رول ادا کر سکتی ہے. ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جو ایک ہم آہنگ ملک ہو، جہاں پر تمام لوگ بغیر کسی نسلی، مذہبی، صنفی، عمر کے لحاظ سے کسی تفریق کے بغیر جو ہے ایکولی اس ملک کے ترقی اور کامیابی میں اپنا کردار ادا کر سکے. بہت شکریہ.